آج کا لیکچر آئینوں اور عدسوں کے بارے میں ہے. اس موضوع کو جیومیٹریکل آپٹکس کہتے ہیں. جیومیٹریکل اس واسطے کہ یہاں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ روشنی ایک سیدھی لکیر کے اوپر سفر کرتی ہے. ہاں، ہمیں پتہ ہے اور جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، روشنی دراصل لہریں ہیں اور لہریں انٹرفیئرنس اور ڈیفریکشن جیسے فینومینا دکھاتی ہے، لیکن ان کے اثرات جیومیٹریکل آپٹکس میں علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑے گی انٹرفیئرنس اور ڈیفریکشن کو کنسیڈر کرنے کی تو اس وقت ہم انہیں بھی دیکھیں گے. بہرحال یہ بات ہمارے تجربے میں ہے کہ جب کسی منبع سے روشنی نکلتی ہے تو وہ ایک سیدھی لکیر پر سفر کرتی جاتی ہے، اور اگر اس کے سامنے آپ کوئی چیز رکھیں تو اس کا پھر ایک سایہ بنتا ہے. اس سائے کو ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم کسی روشنی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سایہ اس طرف بنتا ہے، اگر روشنی اس طرف ہو تو سایہ اس طرف بنتا ہے. اور یہ سائے تو ہمیں آسمانوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں جن کو ہم گرہن کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر سورج گرہن ہو سکتا ہے. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج سے آنے والی شعاعیں چاند کی وجہ سے رک جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک سایہ پیدا ہوتا ہے. اب اس سائے کے دو حصے ہیں، ایک جہاں مکمل تاریکی ہے اور دوسرے حصے میں اندھیرا ہے لیکن مکمل اندھیرا نہیں ہے. چنانچہ جیسے جیسے چاند حرکت کرتا جاتا ہے اپنے مدار میں، ویسے ویسے یہ کالا حصہ اور گرے حصہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. اسی طرح سے چاند گرہن ہوتا ہے، اور یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی شعاعیں زمین کی وجہ سے رک جاتی ہیں اور چاند کے اوپر اس کا سایہ پڑتا ہے. جب آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. یہ مجازی عکس یا ورچوئل امیج کہلاتا ہے. چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی کی شعاعیں کس طرح سے جاتی ہیں اور پھر آئینے سے منعکس ہوتی ہیں، اور ان سے پھر یہ مجازی عکس کیسے بنتا ہے. یہاں پر جو موم بتی اس آئینے کے سامنے رکھی گئی ہے، اس سے 4 کرنوں کو دکھایا گیا ہے. جو کرن سیدھے جاتی ہے وہ واپس لوٹتی ہے، اور جو اوپر کی طرف جاتی ہے وہ منعکس ہو کر لیفٹ کو نکل جاتی ہے. اب اگر اس کرن کو آپ دوسری طرف آگے بڑھائیں، اور یہ ڈیش لائنز ہیں، تو پھر یہ لائنیں ایک جگہ پر جا کر ملتی ہیں، اور ہم ان لائنوں کو جب ملاتے ہیں تو اس سے عکس بنتا ہے. اس عکس کی پہچان یہ ہے کہ تمام کرنیں اس ایک جگہ پر جا کر مرتکز ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ اس عکس کا فاصلہ آئینے سے برابر ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں، جس فاصلے پر آپ کھڑے ہیں اتنے ہی فاصلے پر اس کا عکس بنتا ہے، اور یہ ایک پلین مرر کی پہچان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر جو امیج بنا، جو عکس بنا، اس کی پہچان یہ بنتی ہے کہ اگر آپ تمام نکلنے والی شعاؤں کو پیچھے کی طرف کھینچتے چلے جائیں تو وہاں یہ عکس بنتا ہے، مگر اصل میں وہاں پر تو کوئی چیز ہے نہیں، اس واسطے اس کو ورچوئل یا مجازی عکس کہتے ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے، اور یہ ہم آئندہ دیکھیں گے کہ ریئل امیج بن سکے. بہرحال یہ ایک پلین مرر کی بات تھی، اور اس پلین مرر میں نے ایک بات یہاں پر اسیوم کی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو روشنی کی کرن اس کے ساتھ آ کر لگتی ہے وہ اسی اینگل سے اوپر اٹھتی ہے، گویا کہ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. اور یہ بات تو درست ہے اگر ہم کوئی سا بھی اس کا چپٹا حصہ لیں، لیکن اگر اس میں کھردرا پن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں مختلف شعاعیں مختلف طرف جائیں گی اور ہمیں کوئی ایک عکس نہیں دکھائی دے گا. یہ کوئی اچھا شیشہ یا کوئی اچھا آئینہ نہیں ہوگا. کسی آئینے کو کھردرا یا ہموار کہنا کہاں تک درست ہے، اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم روشنی کی بات کر رہے ہیں تو روشنی کی ویو لینتھ کوئی 4000 سے لے کر 7000 اینگسٹرامز تک ہے، جس کا مطلب یہ کہ 4000 سے لے کر 7000 ایٹامک لینتھس اس میں شامل ہیں. تو
جو کھردرا پن ہے اس میں اس کو کم از کم اس سے 8 گنا کم ہونا پڑے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لائٹ اس پر سے ریفلیکٹ ہو اور اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کھردرے پن کو ہم یہاں تک کنٹرول کریں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سیٹلائٹ ڈشز ہوتے ہیں اور سیٹلائٹ ڈشز میں وہی روشنی آتی ہے مگر وہ روشنی جو ہے مائکرو ویو روشنی ہے اور مائکرو ویوز کی ویو لینتھس تو کافی بڑی ہوتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تاروں کا جال استعمال ہوتا ہے اور پھر بھی اس کو ہموار سمجھا جاتا ہے. تو کوئی چیز ہموار ہے یا کھردری ہے اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ آپ نے پیمانہ کیا استعمال کیا ہے. عکس بنانے کی ایک مثال اور آپ کے سامنے ہے. یہاں پر ایک عدسہ ہے, اس کے پیچھے ایک روشنی کا منبع رکھا گیا ہے اور اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں جو بالآخر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں. لیکن اگر آپ ان شعاؤں کو پیچھے کی طرف بڑھاتے چلے جائیں تو یہ شعاعیں جا کر ایک جگہ پر مرتکز ہوتی ہیں اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ عکس ہے اور یہ بھی ایک مجازی عکس ہے اس واسطے کہ اصل میں وہاں کوئی شعاعیں آپس میں آ کر ملتی نہیں ہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھتے ہیں اور اس شیشے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سے روشنی منعکس بھی ہوتی ہے اور اس میں سے روشنی گزر بھی سکتی ہے. تو اس کو آپ پارشلی سلورڈ مرر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ روشنی اس میں سے یوں بھی جا سکتی ہے اور یوں منعکس بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم وہی سورس 2 مختلف جگہوں پر رکھیں لیکن ان کا جو امیج ہے جو عکس ہے وہ اسی جگہ پہ بنے گا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مختلف سورسز رکھے گئے ہیں اور ان کا امیج ایک ہی جگہ کے اوپر بنتا ہے. اب سب سے پہلے اوپر کی طرف دیکھیے, وہاں پر سورس سے لائٹ نکلتی ہے, وہ پھر عدسے میں سے گزر کر آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہے. اس لکیر کو اگر آپ پیچھے کرتے چلے جائیں تو یہ تینوں آخر ایک جگہ آ کر مل جاتی ہیں اور وہ ورچوئل امیج یا مجازی عکس ہے. دوسرے ڈائیگرام میں امیج اور آبجیکٹ دونوں ایک ہی ہیں اور تیسرے میں یہاں پر ایک شیشہ استعمال ہوا ہے اور شیشے کا جو عکس ہے یہ وہی ہے جو عدسے کا ہے. چنانچہ ہم ان 3 میں تفریق نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عکس چاہے وہ حقیقی عکس ہو یا مجازی عکس ہو وہ کیسے بنائیں. تو اس کا ایک جنرل طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ روشنی کی شعاؤں کو پیچھے کی طرف لیتے چلے جائیں. جہاں یہ شعاعیں جا کر اکٹھے ہوتی ہیں مرتکز ہوتی ہیں یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یا بظاہر نظر آتا ہے. بظاہر اس لیے کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے آپ کی طرف. ابھی تک تو ہم نے صرف چپٹے شیشوں کی بات کی ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جو عکس ہے اور جو چیز اس کے سامنے ہے ان کا فاصلہ برابر ہے. لیکن سارے شیشے یہ سارے آئینے چپٹے تو نہیں ہوتے. اگر ہم کوئی اسفیئر لیں, ایک گولا لیں اور اس کا ایک حصہ کاٹ دیں تو پھر اس سے ہم خمدار شیشے بنا سکتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز مختلف ہوں گی. اب ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ آپ نے ایک حصہ اس کا کاٹ دیا اور جو اندر کا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے کسی دھات کی تہ لگا دی, کوئی ریفلیکٹیو کوٹنگ اس کے اوپر ڈالی, تو جب اس پر کوئی روشنی کی دھار آتی ہے تو وہ اس سے منعکس ہو کر لوٹتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے لوٹتی ہے. یہاں پر آپ کو 2 مختلف صورتیں نظر آتی ہیں. ہم اس گولے میں سے جو حصہ کاٹتے ہیں اس کے اندرونی حصے کے اوپر ہم ایک باریک تہ لگا سکتے ہیں ریفلیکٹنگ مٹیریل کی, یا باہر کی طرف لگا سکتے ہیں. پہلی صورت میں ایک کانویکس یعنی کہ ایک محدب شیشہ بنتا ہے اور دوسری صورت میں ایک کانکیو مرر یعنی کہ ایک موقر آئینہ بنتا ہے. ان کی 2 مختلف اور علیحدہ پراپرٹیز ہوں گی. تو چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موقر آئینے سے کس طرح کا عکس بنتا ہے. یہاں پر میرے پاس ایک کانویکس مرر ہے, صرف 10 روپے کا ہے,
ज़्यादा हमवार नहीं है, इस वास्ते इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अब मैं इस आईने से जो इर्द गिर्द रोशनियां हैं उनका अक्स बनाऊंगा इस स्क्रीन के ऊपर। अब आप ये देखें कि जब मैं इसको दूर रखता हूं तो एक धुंधला सा अक्स बनता है। जैसे जैसे मैं इसको करीब लेकर जाता हूं वैसे वैसे जो इर्द गिर्द की लाइटें हैं उनका अक्स बेहतर बनता जा रहा है और एक ख़ास मकाम के ऊपर ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। अगर मैं और ज़्यादा करीब कर लूं तो फिर ये धुंधला हो जाता है, दूर कर लूं तो धुंधला हो जाता है। सिर्फ एक जगह है जहां पर ये सही तौर पे फोकस्ड है। तो चलिए अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। इस डायग्राम में मुतवाजी शुआएं आती हैं दूर से, और मुतवाजी से मतलब यहाँ पर यह है कि जहां से ये शुआएं निकली वो इस आईने से बहुत ज्यादा दूर हैं। चुनाचे ये सारी साथ साथ आ रही हैं और फिर इस आईने के साथ टकराती हैं, यहां से ये मुनक्किस होती हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम इन लाइनों को खींचें पीछे की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, इस वास्ते ये तमाम शुआएं जो दूर से आ रही हैं और मुतवाजी हैं वो एक जगह पर आकर मुर्तकिज हो जाती हैं। उस नुक्ते को यहाँ पर F कहा गया है और इसको फोकल पॉइंट कहते हैं। अब एक कॉन्केव मिरर के वास्ते फोकल पॉइंट डिस्टेंस r/2 से है मरकज से, और इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। इसी अमल को हम इस एनिमेशन के जरिए से देख सकते हैं। तो दूर से आने वाली मुतवाजी शुआएं इस कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के साथ आके टकराती हैं, यके बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि ये मरकज में से गुजरती हैं और इस मरकज का फासला r/2 है। अगर मुतवाजी शुआएं जो दूर से आ रही हैं एक मुहद्दिब आईने के ऊपर जाकर लगें तो फिर क्या होगा, ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहां से ये शुआएं मुनक्किस होकर बाहर की तरफ निकल रही हैं और इधर आप ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चूंकि बराबर हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये सारी शुआएं एक खास नुक्ते से निकल रही हैं। वो नुक्ता इसका वर्चुअल फोकस है। इसको हम वर्चुअल या गैर हकीकी फोकस इस वास्ते कहेंगे कि हमें ऐसे गुमान होता है कि ये उस नुक्ते से निकल रही हैं जबकि असल में ये उसकी सतह से मुनक्किस होकर बाहर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर हम एक कन्वेंशन, एक समझ लीजिए कि रिवायत इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव है या जहाँ पर आप समझ लीजिए कि अक्स पीछे की तरफ बनता है तो उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। चुनाचे ऐसे शीशे का, ऐसे आईने का फोकल लेंथ नेगेटिव है। सो F = -r/2। इसके बरक्स अगर एक कॉन्केव मिरर हो तो उसका +r/2 होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि एक कॉन्केव मिरर में अक्स किस तरह से बनता है। यहां पर 3 शुआएं दिखाई गई हैं। एक को P रे कहा गया है, दूसरे को F और तीसरे को C। P रे एक्सिस के पैरेलल आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर F यानी कि फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। F रे टकराती है और लौटती है पैरेलल टू द एक्सिस, और जो C रे है जो इस सेंटर में से गुजर कर आती है वो सेंटर में ही लौटती है। अब हम दूसरे डायग्राम की तरफ देखते हैं जहां किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब फर्ज कीजिए कि यह ऑब्जेक्ट एक पेंसिल है। इस पेंसिल में से शुआएं निकलती हैं। अब वो शुआएं इसलिए निकलती हैं कि कोई रोशनी आकर इसके ऊपर पड़ती है और इससे टकराकर आगे निकलती है, या ये फर्ज कर लीजिए कि इस पेंसिल की नोक के ऊपर कोई रोशनी का छोटा सा मंबा है और इस मंबे में से शुआएं निकलती हैं। चलिए अब उनको ट्रेस करते हैं। तो P रे निकलती है, F में से गुजर जाती है। F का भी आपने देखा वो F में से गुजरती है और पैरेलल हो जाती है। अब जहां पर ये 2 रेज आकर टकराती हैं, गोया के F और P, तो वहां पर इसका अक्स बनता है और ये हकीकी अक्स है। यहां हकीकतन 2 शुआएं आकर
ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، یا یہ وہ جگہ ہے جہاں اس پینسل کا عکس بنا. اس کی لمبائی یعنی کہ عکس کی لمبائی کتنی ہوگی وہ آپ اس ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی ہے. اب اگر آپ نے اس آبجیکٹ کو نزدیک کیا یعنی کہ سی اور ایف سینٹر اور فوکل پوائنٹ کے درمیان کیا تو پھر یہ امیج بڑا دکھائی دے گا. اب آپ دیکھیں کہ پی رے جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے، ایف رے ویسے ہی واپس آتی ہے. جہاں امیج بنا اب وہ زیادہ فاصلے کے اوپر ہے اور یہ امیج اب بڑا ہے. اسی واسطے ہم اس طرح کے کانکیو میررز، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا، استعمال کرتے ہیں. جب آپ اس کو یوں کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو دانے ہیں وہ بہت نمایاں ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں شیونگ کے واسطے وغیرہ. تو امیج آبجیکٹ سے اس طرح سے بڑا دکھائی دیتا. تو چلیے اب ہم اس عمل کو ایک اینیمیشن کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک پینسل جس کو یہاں پر آبجیکٹ کہا گیا ہے اس آئینے کے سامنے رکھا گیا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شعاعیں کس طرح سے پہنچتی ہیں اور پھر کس طرح سے منعکس ہو کر یہاں ایک حقیقی عکس بناتی ہیں. اور ادھر جو سائز میں ریشو ہے جس کو H'/H کہا گیا ہے یہ میگنیفیکیشن فیکٹر کہلاتا ہے. یہاں پر H' سائز آف دی امیج ہے، H سائز آف آبجیکٹ ہے، اور ان کا ریشو بنتا ہے Q/P. یہاں پر میگنیفیکیشن فیکٹر بنتا ہے H'/H اور یہ ہے -Q/P. Q وہ فاصلہ ہے جو شیشے سے اس عکس تک بنتا ہے اور P آبجیکٹ اور شیشے کے درمیان فاصلہ ہے. اب یہ بہت آسانی سے پروو تو ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے، لہٰذا اس کی ڈیریویشن آپ کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت آسان ہے. اب چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کانویکس مرر کے سامنے کسی شے کو رکھا جائے تو اس کا عکس کس طرح سے بنتا ہے. اسی پینسل کو اگر ہم آبجیکٹ کہیں اور اس کو اس کانویکس مرر کے سامنے کھڑا کریں تو پھر اس سے جو شعاعیں نکلتی ہیں یہاں پر ان کو پی رے کہا گیا ہے، ایف رے اور سی رے. پی رے لوٹ کر اوپر کی طرف نکل جاتی ہے، سی رے اسی جگہ سے واپس چلی جاتی ہے اور ایف رے منعکس ہو کر ایکسس کے پیرلل جاتی ہے. اگر آپ پی، سی اور ایف ریز کو پیچھے کی طرف کھینچتے چلے جائیں تو ایک جگہ پر جا کر وہ مرتکز ہو جاتی ہیں اور وہاں پر اس پینسل کا عکس بنتا ہے اور یہ مجازی عکس ہوگا. یہاں اصل میں 3 شعاعیں آ کے جمع نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عکس چھوٹا ہے اور یہ سیدھا ہے، جبکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الٹا ہوا تھا اور اسی واسطے میگنیفیکیشن فیکٹر میں ایک نیگیٹو سائن تھا. یہاں پر جو فوکل لینتھ ہے وہ -R/2 ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو امیج بنتا ہے وہ سیدھا بنتا ہے. اس اینیمیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانویکس اسفیریکل مرر کے واسطے امیج کس طرح سے بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری شعاعیں بکھر رہی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پیچھے کھینچتے چلے جائیں تو وہاں پر ورچوئل امیج بنتا ہے. اور جس طرح کانکیو اسفیریکل مرر کے لیے میں نے ایکویشن لکھی تھی لیکن ڈیرائیو نہیں کیا تھا، ویسے یہاں بھی میں نے لکھی ہے. ادھر آپ کو نظر آتا ہے کہ میگنیفیکیشن فیکٹر H'/H ہے which is again Q/P. البتہ یہاں پر امیج سیدھا ہے. اب میں ایک مختلف موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ عدسوں میں یعنی کہ لینسز میں کس طرح سے عکس بنتے ہیں. تو عدسے کی بنیادی بات یہ ہے کہ جب روشنی کسی عدسے میں سے گزرتی ہے اس میں جو شیشہ ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس ہوا یا ویکیوم کے ریفریکٹیو انڈیکس سے بڑا ہوتا ہے. اب یاد رہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس کا مطلب ہے اسپیڈ ان ویکیوم ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ ان دا میڈیم. گویا کہ جب کوئی روشنی کی کرن کسی شے کے اندر داخل ہوتی، کسی میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی اسپیڈ بدل جاتی ہے
اور شیشے میں وہ آہستہ ہو جاتی ہے. جو دو سپیڈز ہے ان کی ریشیو بنتی ہے n which is the refractive index. تو جب ایک شعاع آتی ہے کسی میڈیم کے اندر تو وہ ریفریکٹ ہوتی ہے اور ریفریکٹ ہوتی ہے نارمل کی طرف. چنانچہ اگر ہم ایک عدسے کو دیکھیں تو اس میں جو شیشہ ہے وہ روشنی کی شعاع کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور اگر ایک کانویکس لینس لیا جائے تو اس میں ساری روشنی ایک طرف مڑتی ہے, اور اگر متوازی شعاعیں آئیں تو وہ ایک جگہ پر آ کر مرتکز ہو جاتی ہیں. اس کو ہم عملاً بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ چاہیے جو یہ لیزر ہے, اور میرے پاس یہاں پر دو عدسے ہیں, ایک کانویکس ہے اور دوسرا کانکیو ہے. مجھے یوں پتہ چلتا ہے کہ اس کی گولائی باہر کی طرف ہے, یہ میں محسوس کر سکتا ہوں, آپ دیکھ نہیں سکتے, جبکہ اس کی گولائی اندر کی طرف ہے. اس کی تصویریں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. تو یہ کانکیو لینس ہے, اور یہ کہنا چاہیے کہ بائی کانکیو ہے کیونکہ یہ یہاں سے بھی باہر ہے اور دوسری طرف سے بھی باہر ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر میں کوئی لینس کوئی عدسہ سامنے نہ رکھوں تو اس لیزر سے جو یہاں روشنی پڑتی ہے اس کا سائز یہ ہے. اب اگر میں یہ عدسہ اس کے سامنے رکھوں تو یہ پھیل جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن جیسے جیسے میں اس کو نزدیک کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے یہ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے, اور اس جگہ پہ یہ باریک ترین ہو گیا, یعنی کہ بہتر طور پر فوکس ہوا. اگر میں اور نزدیک لے جاؤں تو یہ پھر پھیلنے لگتا ہے, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈی فوکس ہو گیا. اگر کانکیو لینس ہو تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ اس کا اسپاٹ سائز ہے, اور اگر میں یہ درمیان میں لے کر آؤں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ روشنی پھیل جاتی ہے. اب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے ڈائیگرامز کی مدد سے. کانکیو لینس کے لیے جو متوازی شعاعیں آتی ہیں وہ ساری ایکسس کی طرف مڑ جاتی ہیں اور پھر یہ ایک جگہ جا کر مرتکز ہوتی ہیں. اسی واسطے اس کو کنورجنٹ لینس بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم فوکل پوائنٹ کے اوپر یا فوکس کے اوپر روشنی کا کوئی منبع رکھیں تو اس سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ آگے چل کر متوازی ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس اگر متوازی شعاعیں کسی ڈائیورجنٹ لینس پر آ کر لگتی ہیں تو اس سے وہ بکھر جاتی ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعاع اوپر کی طرف چلی جاتی ہے, دوسری نیچے کی طرف, اور اگر ہم ان کو پیچھے کھینچیں تو پھر یہ جا کر ایک جگہ پر مرتکز ہوتی ہیں. وہ فاصلہ ایف پر ہے. اب اس کو ورچوئل فوکس کہا جائے گا یا ورچوئل فوکل لینتھ, اور اسی واسطے اس کو ہم نیگیٹو سائن دیتے ہیں. تو ایک کانویکس لینس کے واسطے فوکل لینتھ پازیٹیو کوانٹٹی ہے, کانکیو لینس کے واسطے نیگیٹو ہے. اس تصویر میں اسفیریکل سنگل لینس کے لیے فارمولا لکھا گیا ہے جو لینس میکرز فارمولا کہلاتا ہے, جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسے عدسے کی فوکل لینتھ کتنی ہوگی. اب اس پر غور کریں کہ اس لینس کے دو سائڈز ہیں اور دونوں خمدار ہیں, مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں برابر خم ہو. اس طرف اور اس طرف مختلف ہو سکتے ہیں, اور ان کو مختلف ریڈیائی آف کرویچر کا نام دیا جاتا ہے. اب ریڈیس آف کرویچر سے مطلب یہ کہ یہ لینس جس گولائی سے کٹا تھا وہ آر ہے, اور یہ گولائی اگر زیادہ ہو, مطلب یہ کہ اگر آر زیادہ ہو تو اس میں خم کم ہوگا. ظاہر ہے کہ چھوٹی چیز زیادہ مڑتی ہے, اس میں زیادہ خم ہوتا ہے, اور اسی واسطے جو زیادہ خمدار لینس ہوتا ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. جو فارمولا آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں. 1/f = n - 1.
یہاں پر n اس شیشے کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے اور 1 تو یہاں ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے. گویا کہ یہ جو ڈفرنس آف ریفریکٹیو انڈیکسز ہے یہ ایک دوسرے فیکٹر کو ملٹیپلائی کرتا ہے جو 1/r1 مائنس 1/r2 ہے. یہاں پر r1 اور r2 ریڈیائی آف کرویچر ہیں. r2 لیفٹ سائڈ کا ہے اور r1 رائٹ سائڈ کا ہے. r2 نیگیٹو ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں نیگیٹو کہتے ہیں، حالانکہ گولائی تو ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن جن اپروکسیمیشن اور جن ضابطوں کے تحت اس فارمولے کو ڈیرائیو کیا گیا اور میں اس چیز میں نہیں جا سکتا تو r2 کو نیگیٹو ڈیفائن کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ جب روشنی اس طرف سے آتی ہے اور کرویچر یوں ہوتا ہے تو ادھر r2 کو نیگیٹو لیا جاتا. n-1 اس واسطے آتا ہے کہ جب روشنی اس عدسے کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ریفریکٹ ہوتی ہے. 1 ریفریکٹیو انڈیکس آف دا ویکیوم ہے. اگر تو شیشے کے بجائے یہاں پر ویکیوم ہوتا تو یہ 1-1 ہو جاتا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی ریفریکشن نہیں ہوتی. اب یہاں پر جو فیکٹر ہے 1/r1 مائنس 1/r2، ظاہر ہے کہ r1 اور r2 جتنے چھوٹے ہوں گے اسی حساب سے اس لینس کی طاقت زیادہ ہوگی. اب یہ یاد رہے کہ r2 چونکہ نیگیٹو ہے اس واسطے 1/r1 پلس 1/میگنیٹیوڈ آف r2 یہاں پر آتا ہے. گویا کہ یہ دونوں ٹرمز ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. عدسوں کی کئی مختلف اقسام ہیں. مثال کے طور پر ایک عدسہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے یوں کانویکس ہو یا دونوں طرف سے کانکیو ہو. اس کو بائی کانویکس یا بائی کانکیو کہتے ہیں. یا پھر یہ ممکن ہے کہ ایک طرف سے یوں کانویکس ہو تو دوسری طرف سے چپٹا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف سے یوں کانکیو ہو اور دوسری طرف سے چپٹا. آپ کے سامنے یہ تمام اقسام موجود ہیں: بائی کانویکس، پلینر کانویکس، بائی کانکیو اور پلینر کانکیو. اب ان سے جو طاقت ملتی ہے، جو فوکسنگ اسٹرینتھ ملتی ہے، اس کا پیمانہ ڈائیوپٹر ہے. ڈائیوپٹر کا مطلب ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی دی فوکل لینتھ f. تو اگر کسی لینس کے فوکل لینتھ کو آپ میٹرز میں ناپتے ہیں تو ڈائیوپٹر آف دا لینس از ڈیفائنڈ ایز 1/f. اور اگر اس لینس کا ریفریکٹیو انڈیکس n ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جہاں ریڈیس آف کرویچر r1 ہے وہاں آپ کو اسٹرینتھ d1 ملتی ہے جو n-1 ڈیوائڈیڈ بائی r1 ہے، اور دوسری طرف 1-n ڈیوائڈیڈ بائی r2 دونوں کی جمع ہے d1 plus d2. So this is the total strength in diopters of this lens. اب جس لینس میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے شعاؤں کو مرتکز کرنے میں یا ان کو علیحدہ کرنے میں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لینس سے عکس کس طرح سے بنتا ہے. یہاں بھی ہم ریز کو ٹریس کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے یہ شروع ہوتی ہیں تو پھر اس لینس یا میڈیم میں سے کس طرح سے گزرتی ہیں، اور پھر اس کو ہم واپس کھینچتے ہیں جہاں ساری ریز ایک جگہ جا کر مرتکز ہوتی ہیں وہاں پر امیج بنتا ہے. تو ایک کانویکس لینس کے واسطے یا کنورجنٹ لینس کے واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ امیج ہمیشہ الٹ ہوتا ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہے، وہی پینسل سمجھ لیجئے، جس کے نتیجے میں ایک حقیقی عکس بنتا ہے لیکن یہ الٹ ہوتا ہے. یہی چیز آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، اور ادھر زیادہ شعاعیں دکھائی گئی ہیں. اب جیسے جیسے ہم آبجیکٹ کا فاصلہ لینس سے تبدیل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے عکس کا فاصلہ بھی تبدیل ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس آبجیکٹ کو نزدیک رکھا ہے اور اس کا عکس ورچوئل امیج بنتا ہے، ایک مجازی عکس بنتا ہے، اس واسطے کہ اس پینسل کے سرے سے جو دو شعاعیں نکلتی ہیں وہ کسی جگہ جا کر اکٹھے نہیں ہوتی. اسی واسطے ہمیں ان کو پیچھے کی طرف لے کر جانا پڑے گا
اور جہاں یہ جا کر جڑتی ہیں ادھر اس کا ورچوئل امیج بنتا ہے، اور یہ ورچوئل امیج اس ڈائیگرام سے ظاہر ہوتا ہے اوریجنل سائز سے بڑا ہے، گویا کہ یہاں پر ایمپلیفیکیشن گریٹر دین 1 ہے، میگنیفیکیشن گریٹر دین 1۔ اب ہم اس کو دور کھینچتے چلے جاتے ہیں، جب یہ دور جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریئل امیج بنتا ہے، اور جو الٹا ہے یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے فاصلہ آبجیکٹ کا بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کانکیو لینس کے لیے ہمیشہ عکس چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ مجازی ہوتا ہے، ورچوئل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینسل کے سرے سے جو 2 شعاعیں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، جب اوپر نکلنے والی شعاع کو نیچے والی شعاع کے ساتھ کراس کیا جاتا ہے تو ادھر ورچوئل امیج بنتا ہے۔ یہ ورچوئل امیج چھوٹا ہے، اس واسطے ایک کانکیو لینس سے ہمیشہ آپ کو چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی ان لینسز کے فائدے ہیں، ان کی طرف اب ہم آنے والے ہیں۔ اب لینس کا کام یہ ہوتا ہے، خصوصاً ایک کانکیو لینس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شعاعیں دور سے آتی ہیں اور متوازی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک جگہ پہ آ کے مرتکز ہو جاتی ہیں، مگر اس میں ایک مسئلہ یوں پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے لینس بنانے والوں کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بالفرض سورج سے شعاعیں آتی ہیں اور یہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، یہ جب کسی عدسے کے اوپر پہنچتی ہیں تو پھر ہر رنگ کا ریفریکٹیو انڈیکس تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ n which is the speed in vacuum divided by the speed in the medium یہ مختلف ہو سکتا ہے، چنانچہ جو مختلف رنگ ہیں وہ مختلف فوکل پوائنٹس کے اوپر پہنچیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو سرخ روشنی ہے وہ ایک جگہ پہ مرتکز ہوگی اور جو نیلی روشنی ہے وہ دوسرے پہ، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا، اور اس کو کرومیٹک ایبریشن کہتے ہیں۔ تو ایک سادہ لینس میں اور ایک پتلے لینس میں آپ کو یہ خرابی نظر آتی ہے، اور اسے بچنے کے واسطے جیسا کہ میں نے کہا لینس میکر کو بہت سے مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، درمیان میں مختلف کوٹنگز لگانی ہوتی ہیں وغیرہ۔ مگر لینس کی اور خرابی بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جو مختلف شعاعیں آتی ہیں اور لینس کے مختلف حصوں کے اوپر جا کر لگتی ہیں تو وہ ساری کی ساری ایک جگہ پر نہیں پہنچتی، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور اس کو ایبریشن کہتے ہیں۔ ایبریشن کا مطلب خرابی ہے، اور یہ واقعی ایک خرابی ہے، کیونکہ پھر اگر آپ اس عدسے کے تھرو دیکھیں تو جو عکس آپ کو نظر آئے گا وہ حقیقت سے ہٹ کے ہوگا۔ اس اینیمیشن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک لینس چوڑا ہو تو متوازی شعاعیں ایک جگہ پر مرتکز نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے ویسے ویسے زیادہ آسانی کے ساتھ یہ ایک جگہ پر پہنچتی ہیں، چنانچہ یہاں پر ایبریشن کم ہو جاتی ہے کم اپرچر پہ۔ ایک عدسے میں کوئی چیز بڑی یا چھوٹی کیوں نظر آتی ہے اور اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، چلیے اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک کانویکس لینس ہے، محدب عدسہ ہے، اور یہ میں اپنے انگوٹھے کے سامنے یوں رکھ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے تو انگوٹھے کا نارمل سائز ہے، جیسے جیسے میں اس کو دور لے کر جاتا ہوں ویسے ویسے انگوٹھے یعنی کہ عکس کا سائز بدلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور یہ کتنا بڑھے گا، یہ ایک حد تک، اس کے بعد پھر یہ ڈی فوکس ہو جائے گا۔ اب چلیے ہم اس کا حساب لگاتے ہیں ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے۔ یہاں پر ہم میگنیفیکیشن ڈیفائن کرتے ہیں ایز دا ریشیو آف تھیٹا پرائم ٹو تھیٹا، یہ اس ڈائیگرام میں ڈیفائنڈ ہیں، اور تھیٹا پرائم ادھر سے نظر آتا ہے کہ اٹ از ایچ ڈیوائڈیڈ بائی دا فوکل لینتھ ایف، جبکہ تھیٹا ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 25 سینٹی میٹرز لکھا گیا ہے۔ اب یہ 25 کی بات یہاں کیسے آئی؟ فرض کیجئے کہ میں کوئی چیز اپنے سامنے یوں رکھتا ہوں
اور اس کو نزدیک لاتا جاتا ہوں. جیسے جیسے میں اس کو نزدیک لاتا ہوں تو ایک حد کے بعد یہ ڈی فوکس ہو جاتا. 25 سینٹی میٹر یا تقریباً 8 انچ وہ فاصلہ ہے جس سے نزدیک ہم زیادہ آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اگر اس کو ہم دور لیتے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، اس واسطے کہ جو اینگل بنتا ہے اوپر اور نیچے کے حصے میں ہماری آنکھوں میں وہ بہت چھوٹا ہو جائے گا، لیکن جو میکسیمم اینگل بنتا ہے دیٹ از دی ہائٹ آف دس ڈیوائڈیڈ بائی 25 سینٹی میٹرز. چنانچہ اب ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایم تھیٹا دیٹ از ٹو سے دا میگنیفیکیشن is 25 centimeters divided by the focal length f. اب یہ فوکل لینتھ جتنا کم ہوگا اسی حساب سے میگنیفیکیشن زیادہ ہوگی اور ہمیں چھوٹی چیزیں اسی حساب سے زیادہ بڑی نظر آئیں گی. ایک عدسے کے ساتھ ہم کسی شے کو بڑا کر تو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ فوکل لینتھ ایک عدسے کے اندر نہیں ڈال سکتے. اگر یہ بہت زیادہ خمدار ہو تو پھر اس میں ایبریشن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کی میگنیفیکیشن کی لمٹس ہیں، اور اس واسطے ہم ایک عدسہ نہیں 2 عدسے استعمال کرتے ہیں. اس چیز کو خوردبین یا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کہا جاتا ہے. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کا ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. یہاں جو آبجیکٹ رکھا گیا ہے اس کی اونچائی h ہے. اس سے جو 2 شعاعیں نکلتی ہیں وہ آبجیکٹو لینس میں سے گزر کر F1 پرائم کے اوپر جا کر مرتکز ہوتی ہیں، اور ادھر ان کا ایک حقیقی عکس بنتا ہے جس کی اونچائی H پرائم ہے. اب یہاں جو عکس بنتا ہے اس کو آپ ایک دوسرے کانویکس لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ پھر مزید بڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر 2 میگنیفیکیشنز آتی ہیں، وہ جو پہلے لینس سے اور وہ جو بعد کے لینس سے. تو اب ٹوٹل میگنیفیکیشن یہاں بنی m which is m into m theta which is minus the length of the tube s divided by the focal length of the objective lens into 25 centimeters over the focal length of the eyepiece lens. تو یہاں پر 2 فوکل لینس ہیں. 2 عدسوں سے ہم ایک دوربین بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کا ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ متوازی شعاعیں آتی ہیں دور سے، اور یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹا اینگل بنتا ہے، اور وہ اس لیے بنتا ہے کہ جو شے دور ہے اس کا سائز اگر اتنا ہے اور ہم اتنی دور ہیں تو وہ اینگل ہے سائز آف دی آبجیکٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ڈسٹینس، جو کہ ایک بہت چھوٹی کوانٹٹی بنتی ہے. اس اینگل میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں 2 عدسے ہیں، ان کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ اب جو اینگل ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. آبجیکٹو لینس میں سے جو روشنی گزرتی ہے وہ مرتکز ہوتی ہے فوکل لینتھ کے اوپر، وہاں سائز آف دا امیج بنتا ہے H پرائم، اور اس H پرائم کو آئی پیس میگنیفائی کرتا ہے. عدسوں کا استعمال ہر طرف ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی دور کی یا نزدیک کی نظر ٹھیک نہیں ہے ان کی خاص طور پر قدر کرتے ہیں. ایک نارمل آنکھ میں جب روشنی متوازی شعاعوں کی صورت میں آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ فوکس ہوتی ہے ریٹینا کے اوپر. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی شے کو آنکھ سے دور رکھا جائے تو اس کا امیج کس طرح سے بنتا ہے. اوپر سے آنے والی 2 شعاعیں ایک جگہ پر آ کر مرتکز ہوتی ہیں، نیچے سے جانے والی شعاعیں وہ بھی ایک جگہ پر آ کر مرتکز ہوتی ہیں. چنانچہ وہاں پر جو عکس بنتا ہے وہ شارپ ہوتا ہے، اور یہ عکس بنتا ہے ریٹینا کے اوپر. ریٹینا سے پھر بجلی کے سگنل جاتے ہیں دماغ کی طرف، اور وہاں ہمیں پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ہے اور ہمیں دیکھنے کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک نارمل آنکھ کی بات ہے، لیکن آنکھوں میں خرابیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ عموماً 2 قسموں کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی دور کی نظر قائم رہ سکتی ہے لیکن نزدیک آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کو فار سائٹڈنس کہتے ہیں یا ہائپر میٹروپیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ
آپ نزدیک ٹھیک دیکھ سکتے ہیں لیکن دور کی نظر ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کو مایوپیا کہتے ہیں. اس کا ڈائیگرام اگر ہم دیکھیں تو ادھر نظر آتا ہے کہ ہائپر میٹروپیا میں امیج ریٹینا سے پیچھے جا کر بنتا ہے جبکہ مایوپیا میں اس سے پہلے بنتا ہے. ہائپر میٹروپیا کے علاج کے واسطے ایک کانویکس لینس رکھا جاتا ہے اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیج ریٹینا کے اوپر بنتا ہے. اس کے برعکس مایوپیا کے لیے کانکیو لینس استعمال ہوتا ہے. جیومیٹریکل آپٹکس کے موضوع کے اوپر ابھی تک میں نے آئینوں اور عدسوں کے بارے میں بات کی ہے، مگر ایک تیسری شے بھی ہے، منشور یا پرزم. اب پرزم کو ابھی تک تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ اس میں سے جب کوئی روشنی آتی ہے وہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن منشور کی ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ریفریکشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر مخصوص حالات پیدا کیے جائیں، مطلب یہ کہ اینگل آف انسیڈنس ایک حد سے زیادہ ہو، تو پھر لائٹ مکمل طور پر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. لہذا ہم ایک منشور کے اندر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. تو چلیے یہ دیکھیں کہ ایک پرزم میں انٹرنل ریفلیکشن ہونے کی وجہ سے امیج کس طرح سے بنتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو متوازی شعاعیں آتی ہیں، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے گزر کر ایک مجازی عکس بناتی ہیں اور وہ اسی سائز کا ہے. پھر اگر آپ اس پرزم کو الٹ دیں، اس کے سائڈز کو گھما دیں تو یہ عکس ویسے ہی بنتا ہے، الٹ ہوتا ہے. اب اس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بائنوکیولرز میں. بائنوکیولر دراصل دوربین ہی ہوتا ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ چھوٹا ہوتا ہے، بہت استعمال میں آتا ہے، آپ نے بھی خود استعمال کیا ہوگا. اس کے اندر پرزم ہوتے ہیں اور یہ پرزم آپٹیکل لینتھ کو بڑھاتے ہیں. اب جب ہم نے دوربین کی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر لینتھ آف ٹیوب ایس آتا ہے. ایس جتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ دو عدسوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے میگنیفیکیشن پاور زیادہ ہوتی ہے. لیکن بائنوکیولر کو آپ اتنا لمبا تو نہیں کر سکتے، اس کو چھوٹا رکھنا پڑتا ہے اور چھوٹا رکھنے کے واسطے پرزمز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو روشنی آتی ہے، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے گزرتی ہے ایک پرزم میں سے، پھر دوسرے پرزم میں سے، اور اس طرح سے پاتھ لینتھ اس کا بڑھ جاتا ہے. پرزمز یا منشور کو آئینے کے طور پہ بھی استعمال میں لایا جاتا ہے اور وہاں بھی یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا اصول کار فرما ہے. اس تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ متوازی شعاعیں دور سے آتی ہیں، پرزم سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں. اب یہ بھی تو ایک طرح کا شیشہ ہوا، مگر یہ اصل میں شیشہ نہیں ہے. شیشہ تو بالکل ہموار ہوتا ہے، جبکہ یہ منشور ہیں اور ان میں سے روشنی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے واپس جاتی ہے. ایسے شیشے پلین مرر سے بہت زیادہ بہتر اس واسطے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کی ایبریشن نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اس میں تمام فریکوینسیز ایک ساتھ آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں. ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ جیومیٹریکل آپٹکس کے حوالے سے ہوئی ہیں. اس میں ایک شعاع آتی ہے اور پھر وہ اپنے راستے سے مڑ جاتی ہے کیونکہ کوئی مٹیریل وہاں پر موجود ہے جس کا ریفریکٹیو انڈیکس ویکیوم کے ریفریکٹیو انڈیکس یا ہوا کے ریفریکٹیو انڈیکس سے مختلف ہے. لیکن کیا شعاعیں صرف کسی مٹیریل کی وجہ سے مڑتی ہیں؟ عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ زمین پر نہیں، آسمان میں دکھائی دیتی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ روشنی انرجی ہے، توانائی ہے، اور اس وجہ سے اگر آپ E=mc² کے حوالے سے دیکھیں تو شاید آپ m کو E/c² لکھ سکیں، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اس روشنی کا کوئی ماس ہوگا. اب یہ بات تو غلط ہے، مگر سوچنے میں ہمیں تھوڑی آسانی ہوگی
اگر ہم نے روشنی کو کوئی ماس دیا، اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب روشنی گریوٹی کے نزدیک سے گزرتی ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی بھاری جسم ہو جس کا گریویٹیشنل فیلڈ بہت تیز ہو، تو پھر روشنی اس کے پاس سے گزر کر مڑ جاتی ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے کہ روشنی کسی میڈیم میں داخل ہو کر مڑتی ہے. اچھا، تو اگر روشنی گریویٹیشنل فیلڈ کی وجہ سے مڑ جاتی تو کیا ہمیں یہ کبھی نظر آتا ہے؟ ہاں، آئنسٹائن نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ جب دور کسی ستارے سے روشنی چلتی ہے اور وہ سورج کے پاس سے گزرتی ہے تو اس میں ذرا سا خم آ جاتا ہے. اب گزشتہ چند سالوں میں گریویٹیشنل لینزز دیکھے گئے ہیں آسمان میں. مختصراً یہ کہ یہاں پر اگر بہت سا مادہ ہو، گیلیکسیز ہوں، کہکشائیں ہوں، بھاری ستارے ہوں، بلیک ہولز وغیرہ، تو ان کی وجہ سے ایک بڑی شدید قسم کی کشش پیدا ہوتی ہے، اور جو روشنی کسی دور کے ستارے سے آتی ہے، خصوصاً کویزار سے جو کائنات کی بالکل حدود پر ہوتے ہیں، تو وہ روشنی آ کر یہاں سے مڑ جاتی ہے اور نیچے سے بھی مڑ جاتی ہے. تو یہاں جو بھاری میٹر مادہ ہے وہ ایک طرح سے اس روشنی کو منعکس کرتا ہے، اس کو ایک جگہ پر فوکس کرتا ہے، اور اس سے گریویٹیشنل لینس بنتا ہے. گریویٹیشنل لینسز اب جگہ جگہ دیکھے گئے ہیں کائنات میں، اور ان کے مطالعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ بھاری مادہ اکٹھے ہے. خیر، یہ بہت آگے کی بات ہے. آج کا عنوان تھا جیومیٹریکل آپٹکس. اس کے اوپر بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو فارمولے میں یہاں ڈرائیو نہ کر سکا وہ آپ کتاب میں پڑھیں گے یا کہیں اور سے ان کے پروفس